السلام علیکم باشعور دوستو، یہ معاملہ ہے ان 3 سے 4 کرداروں کا جن کا یہ واقعہ سن کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ جنرل باجوہ سے ان کے ایک استاد، ان کے ایک قریبی دوست، ایک بیوروکریٹ، ایک صحافی اور ایک دانشور اور ادیب اور موجودہ سیاستدان، ان کے ساتھ کیا تعلق تھا اور ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ بڑی حیران کن رداد ہے، اور یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پہلے کچھ دنوں میں شاید ہم پیش نہ کر پائیں کیونکہ کچھ قوانین ایسے ہیں جن کی زد میں ہم آ سکتے ہیں، لیکن شاید اب بات کرنے میں آسانی ہو۔ اب تو خیر ہمارے دوست بلال غوری صاحب بھی اس پہ لکھ چکے ہیں۔ تو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں عرفان صدیقی صاحب کے کسی زمانے میں شاگرد رہے ہیں کالج کے زمانے میں۔ تو عرفان صدیقی صاحب نے جو لکھا گیا ہے یہ کہ عرفان صدیقی صاحب سفارشی بنے تھے جنرل باجوہ کے، اور جنرل باجوہ نے جب یہ دوڑ شروع ہوئی تھی تو جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ ملاقاتیں زیادہ کر دی تھیں، اور پھر ایک جگہ پہ انہوں نے ان کو اپنا تعارف کروایا اور انہیں بتایا کہ استاد محترم، میں آپ کا شاگرد ہوں، میں فلاں کالج میں آپ سے میں نے یہ سبجیکٹ پڑھا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب کی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے پرنسپل سیکرٹری یعنی فواد حسن فواد صاحب، ان کو بھی باجوہ صاحب نے ایک دن مل کر یہ بتایا کہ میں آپ کے بھائی کے ساتھ کرکٹ کھیلتا رہا ہوں، اور میں آپ کے ہمارا جو ادارہ ہے یعنی مادری علمی ہماری ایک ہے۔ اور اس طرح سے جو 2 لوگ تھے وزیر اعظم کے قریبی، یعنی وزیر اعظم کے جو مشیر عرفان صدیقی صاحب اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری یعنی ان کے اس وقت کے آنکھ اور کان آپ کہہ سکتے ہیں، ان دونوں کو جنرل باجوہ صاحب نے اس طرح سے اعتماد میں لیا۔ جب عرفان صدیقی صاحب نے یہ مشورہ دیا اور بتایا، اور اس وقت یقینی طور پہ نواز شریف صاحب نے فواد حسن فواد صاحب کی طرف دیکھا ہوگا، اور فواد حسن فواد صاحب نے بھی پازیٹیو انداز میں سر ہلایا ہوگا، جس کا نتیجہ بہرحال جنرل قمر باجوہ کے نتیجے میں نکلا۔ اور جب یہ قرعہ ان کے نام نکلا، اس کے بعد پھر انہوں نے جو حال نواز شریف صاحب کا کیا وہ ایک تاریخ ہے۔ اب دلچسپ بات میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں، اس میں صحافی اور وہ مس ہو گئے ہیں۔ تو ایک ٹائم یعنی ایسا بھی تھا کہ عرفان صدیقی صاحب اس پاکستان کے پاورفل لوگوں میں شمار تھے، یعنی ان کا ایک شاگرد آرمی چیف بن چکا تھا، اور ان کے جو قریبی دوست ہیں یعنی میاں نواز شریف صاحب وہ وزیر اعظم تھے، اور ان کا ایک شاگرد وزیر اعظم کا پرنسپل سیکرٹری تھا۔ لیکن پھر وقت نے پلٹا کھایا، نواز شریف صاحب گئے، نواز شریف صاحب رخصت ہوئے، نون لیگ جیلوں میں گئی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جناب شاگرد محترم جنرل قمر باجوہ کی آرمی چیف شپ کے دوران جناب استاد محترم عرفان صدیقی صاحب کو ایک کرایہ داری کے ایک معاملے میں گرفتار کر لیا گیا، یعنی اس وقت وہ سینیٹر بھی تھے اور ان کو ہتھ کڑیاں لگائی گئیں۔ صرف یہیں پہ بات نہیں رکی، جنرل باجوہ کے ہوتے ہوئے فواد حسن فواد یعنی ان کے جنرل قمر باجوہ کے بھائی کے دوست کو جیل جانا پڑا، اپنے جو باقی مدت ہے ملازمت کی سرکاری وہ بھی جیل میں ہی گزارنی پڑی۔ اس کا بھی ایک اور دلچسپ کردار جناب طلعت حسین صاحب ہیں۔ طلعت حسین صاحب کی بھی جنرل قمر باجوہ صاحب کے ساتھ ایک اچھی شناسائی تھی، اور بعض لوگ تو یہ بھی کوٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کہیں پر کرکٹ بھی کھیلا کرتے کہ جنرل باجوہ کرکٹ کے بڑے شوقین تھے۔ تو یہ بھی ہوا کہ جنرل باجوہ صاحب کے دور میں طلعت حسین صاحب کو بھی اپنی ٹی وی کی جو ملازمت ہے اس سے ہاتھ دھونا پڑا، اور مسلسل وہ پھر مجبور ہو گئے کہ یوٹیوب پر انہیں پروگرام کرنے پڑے۔ یعنی کیسی دلچسپ کہانی ہے کہ جو ان کے قریب تھا، جن کی قربت تھی، جن کا تعلق تھا، ان سب لوگوں کو یا تو جیلوں میں جانا پڑا یا پھر اپنی ہی ملازمتوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ ایک حیران کن اور تاریخ کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے ایک دلچسپ کہانی ہے، لیکن یہ کہانی نہیں ہے، یہ پاکستان کی حقیقت ہے، اور اسی پاکستان میں اس کے آپ کو کردار کہیں نہ کہیں مل جائیں گے۔ اگر آپ ان کو دیں تو آپ کو ساری یہ سچائی نظر آ جائے گی۔ اپنے میزبان فاروق اڑائچ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔